دیں میاں صاحب جانتے ہو ساڑھی باری آندے ہو نا یہ من سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان بائندہ باد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جہاں دوسرے مصائب میں گھرا رہتا ہے وہاں ایک اور بڑا مسئلہ کراچی کی بل بورڈ مافیا ہے جس نے کراچی شہر کو بل بورڈ کا جنگل بنا دیا ہے جس طرف آپ نگاہیں اٹھائیں قد آور اور عظیم بڑے بڑے بل بورڈز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر صرف بل بورڈز کے لیے ہی بنایا گیا تھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بل بورڈز مافیا جو ماہانہ اربوں روپے کماتی ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ کسی سرکاری ادارے کو یا کسی بڑے وفاقی ادارے کو کیا اس کی اہمیت کو گردانے گی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بھی مسلسل مسترد کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مسلسل اس حوالے سے آنے والے احکامات کو بل بورڈ مافیا نے اور ان کے سرکاری سرپرستوں نے ایک کھلواڑ بنا دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیسری بار کراچی کی تمام شاہراہوں فلائی اوورز اور گرین بیلٹس پر لگے سائن بورڈز کو 15 روز میں ہٹانے کا حکم دیا ہے یاد رہے کہ آج تیسری بار سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ حکم دینا پڑا ہے لیکن آج کی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی اپنے گزشتہ احکامات کی اپڈیٹ لینی تھی لیکن بل بورڈ مافیا نے احکامات پر عمل کرنے کی جگہ یعنی کہ یہ کہ آج جب سپریم کورٹ کی سماعت ہوتی تو اسے بتایا جاتا کہ شہر کو بل بورڈ سے فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ اس کے بجائے شہر میں مزید بل بورڈز لگائے اور دوسری جانب شاہراہ فیصل شاہراہ قائدین اور شہید ملت روڈ اور دیگر علاقوں سے درجنوں بلکہ بیسیوں درخت کاٹ دیے یہ درخت بل بورڈ مافیا نے اس لیے کاٹ ڈالے کہ ان کے بل بورڈز کی راستے میں یہ ہرے بھرے درخت رکاوٹ بنتے تھے یہ آج ایک بڑا مذاق ہوا ہے کراچی شہر کی بڑی شاہراہوں پہ جہاں بل بورڈز مافیا نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کر رہی تھی ان درختوں کو کاٹ ڈالا جو بل بورڈز کے راستے میں آتے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے گزشتہ احکام کے بعد حکم کے بعد کراچی میں مزید بل بورڈز لگائے گئے یہ 2 ماہ قبل کی بات ہے جب جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے کراچی میں سڑکوں کے اطراف فٹ پاتھ گرین بیلٹس اور اوور ہیڈ بریجز پر لگائے گئے تمام بل بورڈز کو 1 مہینے میں ہٹانے کا حکم دیا تھا یہ حکم 2 ماہ قبل آیا تھا اور آج 2 ماہ بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ہوئی اس حوالے سے اپڈیٹس مانگی گئی تو پتہ چلا کہ صورتحال بلکہ الٹ ہی چکی ہے یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ماہ قبل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم آیا تھا وہ پہلا حکم نہیں تھا اس سے پہلے 20 اگست کو چیف جسٹس یعنی گزشتہ سال چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی جسٹس امیر ہانی مسلم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس طرز کی ایک پٹیشن میں کراچی کے تمام غیر قانونی سائن بورڈ بل بورڈز 1 ہفتے میں اتارنے کا حکم دیا تھا مگر یہ تیسری بار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ حکم دینا پڑا ہے آج جسٹس ثاقب نثار جسٹس امیر ہانی مسلم جسٹس خلجی عارف حسین پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں غیر قانونی بل بورڈز کے خلاف سماعت کی اور کیس کے فیصلے تک نئے بل بورڈز معاہدے نہ کرنے کا بھی تازہ حکم جاری کیا آج کی سماعت کے دوران جناب جسٹس ثاقب نثار نے فرمایا کہ کراچی میں بھاری بل بورڈز لگائے گئے ہیں گر گئے تو بڑا جانی نقصان ہوگا سائن بورڈز نہ ہٹانے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے آج یہ براہ راست حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی سے راتوں رات سینکڑوں درخت کاٹ دیے گئے جو انتہائی افسوسناک ہے آج سپریم کورٹ نے اس پہ اپنے افسوس کا اظہار کیا جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا کہ بل بورڈز کے معاملے پر بلدیہ عظمیٰ کے جواب سے ہم مطمئن نہیں ہیں جن علاقوں میں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں گرین بیلٹس اور شاہراہوں پر 90% بل بورڈز غیر قانونی ہیں شاہراہ فیصل پر یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 90% بل بورڈز غیر قانونی ہے یہ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ کراچی کی شہری حکومت تقریباً 1 درجن وفاقی ادارے
ادارے اور عسکری ادارے وہ ادارے ہیں جو کہ جنہوں نے کراچی کو بل بورڈز کا جنگل بنانے میں مدد کی ہے. آج جب شارع فیصل پر درخت کاٹ دیے گئے تو اس کے بعد پولیس نے رسمی کارروائی کی اور نامعلوم افراد کے خلاف درخت کاٹنے کا مقدمہ درج کر لیا, لیکن obviously نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے نہ ہی کوئی ایکشن. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور کراچی کی جو زرعی حکومت ہے, شہری حکومت ہے, اس سلسلے میں وہ کیا کر رہی ہے یہ ہمیں بتائیں گے جناب آصف حیدر شاہ جو کمشنر کراچی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. کیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیسری بار حکم دیا ہے. ہم خود اس شہر میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات آتے ہیں تو بل بورڈز ہٹنے کے بجائے مزید بڑھا دیے جاتے ہیں. عجیب مذاق سا لگ رہا ہے. جی بہت شکریہ کامران صاحب. اس میں سب سے پہلے ایک چیز میں صرف بتاتا چلوں کہ بل بورڈ لگانے میں, ان کی پرمیشن دینے میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, کمشنر یا ڈی سی کا آفس, ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. ہاں البتہ ہم نے ایک رول ازیوم ضرور کیا ہوا ہے بل بورڈز جو الیگل ہیں ان کو ہٹانے کا. جو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے فالو اپ میں بل بورڈز ہٹے تھے اور نئے بل بورڈز کو کم از کم ہم نے لگانا روک دیا ہے. لیکن اب جو سپریم کورٹ نے اب ریسنٹ جو حکم دیا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے ایک چیز کر لی ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں 17 کے 17 ڈپارٹمنٹس ان کو آن بورڈ لیا ہے. اس میں گورنر صاحب نے بھی لیڈ لی ہے اور ہم ان کے بائی لاز کی امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ یہ جو بل بورڈز ہیں جو کہ ہیزرڈ بنتے ہیں ایستھیٹکلی اور پبلک کے لیے نیوسنس ہوتے ہیں اور سیکیورٹی ہیزرڈ بنتے ہیں یہ فٹ پاتھ پر یا میڈین پر, تاکہ ان کو پرماننٹلی بائی لاز سے ہی ڈیلیٹ کیا جائے. مگر آپ دوسری طرف بل بورڈز مافیا کو تو آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کے احکامات در احکامات آ رہے ہیں, وہ بل بورڈز کے بل بورڈز لگاتے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگ ابھی اجلاس ہی کر رہے ہیں, یہاں بل بورڈز کا ایک جنگل بڑھتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ درخت جو ان بل بورڈز کے راستے میں آتے ہیں ان کا قلع قمع کر رہی ہے یہ بل بورڈز مافیا. دیکھیں درخت کٹنے کا ہم بالکل کوگنیزنس لیتے ہیں. میں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جو میرے آفس میں ریسکیو 1299 ہے اس پہ پبلک کو بھی ہم نے کہا ہے کہ جی بلکہ آپ بھی ان کو بتا دیں کہ جس کو بھی کوئی گرین ٹری کٹتا ہوا نظر آئے اس پہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم فوراً رسپونڈ کریں. پچھلے 3-4 مہینے میں جو میجر واقعات ہوئے شہید ملت روڈ پہ, راشد مناس روڈ پہ, اس پہ نہ صرف ہم نے ایف آئی آر پہلے ہوتی تھی نامعلوم افراد کے خلاف, اس دفعہ ہم نے اس میں بائی نیم ایف آئی آرز کیے ہیں اور جو بڑے لوگ تھے ان کے اگینسٹ بھی ہوئی ہے. اور جو شارع فیصل پہ ہوا ہے کل, اس میں گاڑی ٹریس ہو گئی تھی اور وہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی یہ لگوا رہی تھی وہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے اور اب ہم اس کو ایف آئی آر کو کنورٹ کرا رہے ہیں کہ جی وہ بائی نیم ہو اور اس ایجنسی کے اگینسٹ ہو تاکہ ان کو تھوڑا سا ایگزیمپلری پنشمنٹ آئے, پوچھ گچھ ہو تو باقی بھی پھر سبق سیکھیں گے اور اس کے اوائڈ کریں گے. اچھا شاہ صاحب, اب کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ تیسرا حکم ہے کہ 15 دن کے اندر کراچی کو بل بورڈ سے پاک کر دیا جائے. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہوا تو اگلی بار سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ براہ راست کارروائی کرے گی اور توہین عدالت کی کارروائی کرے گی. تو کراچی والے یہ سمجھیں کہ اب اگلے 15 دن کراچی کی جو نگاہ ہے کراچی والوں کی اس میں یہ بل بورڈز غائب ہو جائیں گے. نہیں جی بالکل, حالانکہ سپریم کورٹ نے ہمیں کوئی ڈائریکٹ حکم نہیں دیا, انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا اور ان 17 ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے جو یہ پرمیشنز دیتے ہیں, لیکن یہ ہم نے اپنا انیشیٹو لیا تھا, گورنر صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ 15 دن سے بہت پہلے ہم ان کو فائنلائز کر کے اور کورٹ میں سبمٹ بھی کرا دیں گے. بہت بہت شکریہ. کمشنر کراچی کہتے ہیں کہ براہ راست ہمیں حکم نہیں ہے, لیکن کراچی کی انتظامیہ کے کیونکہ وہ سرپرست ہیں, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے 15 دن سے پہلے یہ ہم بل بورڈ صاف کر کے اس کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیں گے. ایک اور بہت اہم بات آپ کے سامنے آئی ہے, اسی میں جناب کمشنر کراچی نے بتایا ہے کہ جو درخت کاٹتے ہیں یہ بل بورڈ مافیا ہی کاٹتی ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. گاڑی ٹریس ہوئی ہے, یہ بل بورڈ لگانے والوں نے درخت کاٹے شارع فیصل میں, یہ بل بورڈز لگانے والوں نے درختوں سے پاک کر دیا شہید ملت روڈ کو, راشد مناس روڈ کو. انتہا ہے, سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ بل بورڈز ہٹائیں, وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں, ڈبل ہو جاتے ہیں, اور پھر جس دن سپریم کورٹ سماعت کرتی ہے ان بل بورڈز کے راستے میں آنے والے درختوں کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے. شہری کریں تو کیا کریں, یہ صرف بل بورڈز کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان کے شہری بڑوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ہو یا سابق سینٹ چیئرمین کو کوئی پولیس والا اس کی مجال ہو کہ وہ اس کی باڈی سرچ کر سکے, تباہی مچ سکتی ہے. آج ملتان میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین پہنچے, ملتان والوں پہ ایسا لگا کہ عذاب نازل ہو گیا.
کل نیر بخاری کو ایک پولیس والے نے کوشش کی کہ وہ کچہری میں داخل ہونے سے پہلے ان کی تلاشی لے لے، اس کی ٹھکائی کر دی نیر بخاری کے صاحبزادے نے۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک میں وی آئی پی کلچر کا نشانہ بنتے ہیں پاکستانی۔ ہر روز کسی نہ کسی مقام پر اس ملک میں وی آئی پی کلچر کا سب سے بڑا شاہکار شاہراہوں پہ نظر آتا ہے۔ جب پاکستان کے نام نہاد وی آئی پی ایک جگہ سے دوسری جانب سفر کرتے ہیں، اس دوران شاہراہوں میں ٹریفک کو جام کر دیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں آفت آتی ہے ان ہزاروں لوگوں پر جو ان شاہراہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مصروف اوقات میں، اور اسی دوران ایمبولنسز پھنس جاتی ہیں، بیمار لوگ پھنس جاتے ہیں، لوگ اپنے وقت پہ کام پہ نہیں پہنچ پاتے۔ مگر یہ عذاب روزانہ پاکستانیوں پر مختلف شہروں میں ٹوٹتا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے نام نہاد وی آئی پی ایک جگہ سے دوسری جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہی منظر نظر آیا ملتان میں، جہاں دیکھا گیا کہ صدر ممنون حسین کی آمد کے موقع پر ایم ڈی اے چوک سے جیل چوک تک کو بالکل مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ ملتان میں ویسے ہی آج کل میٹرو کی تعمیر کے حوالے سے اس وقت سڑکوں میں بری طرح سے کھدائی ہوئی ہے، حالات صحیح نہیں ہے، لیکن آج ایم ڈی اے چوک سے جب جیل روڈ کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا تو حالت دگرگو ہو گئی۔ صدر ممنون حسین کو وہاں آنا تھا اور سیکیورٹی کے باعث اسی ماحول میں ایمبولنسز کو بھی روکا گیا اور مجبوراً ڈاکٹرز اور تیمارداروں کو مریض کو اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جانا پڑا۔ اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے روکنے پر ڈاکٹر اور اہلکاروں میں تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ پولیس والوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ زخمیوں کو اسٹریچر میں بھی ہاسپٹل میں نہ جانے دے۔ جس وقت مریض اور اس کے تیماردار ڈاکٹرز پریشانی میں مبتلا تھے، اسی وقت صدر ممنون حسین ملک میں عوام کی علاج کی سہولتوں میں مشکلات اور ان کی حائل رکاوٹوں کے بارے میں اپنا تبصرہ کر رہے تھے۔ اور ملتان میں ہی یہ بات ہو رہی تھی جہاں پہ مریض ان کی آمد کی وجہ سے اسپتال جا نہیں پا رہے تھے، ڈاکٹر پہنچ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ اسٹریچر پہ موجود بھی مریض اسپتال میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ جناب ممنون حسین صدر پاکستان فرما رہے تھے، پاکستان اور تیسری دنیا کے ملکوں میں صحت کے مسائل بڑے گھمبیر ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں وہ علاج کرانے کے وسائل بھی نہیں رکھتے، جبکہ دور دراز علاقوں میں ناکافی طبی سہولتوں کی وجہ سے مریض بعض اوقات مشکل سے ہسپتال پہنچتے ہیں یا ہسپتال پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ایسے مسائل سے نمٹنا حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ تھا ملتان کا منظر، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا روزانہ ایک نہ ایک سین ہوتا ہے۔ کل کا واقعہ تھا راولپنڈی میں، جہاں پر سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری اپنے صاحبزادے کے ساتھ ضلعی کچہری میں پہنچے تھے۔ وہ وہاں پہنچے، وہاں پہ موجود پولیس اہلکار جو کہ ضلعی کچہری میں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے حوالے سے مامور تھے، ان کی کوشش تھی کہ جناب نیر بخاری کی تلاشی لی جائے۔ بس ہونا کیا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سادہ پولیس اہلکار داخلی راستے پر عدالت میں آنے والوں کی تلاشی لے رہا ہے۔ معمول کی تلاشی ہے، اسی دوران نیر حسین بخاری داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی تلاشی لینے کی کوشش کی جاتی ہے، انہوں نے کہا تمہاری مجال کہ ہماری تاریخی لو، اور غصے میں آ کے پولیس اہلکار کو زور سے دھکا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آتا ہے اور اہلکار کو زبردست تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ دوسرا شخص کوئی اور نہیں، جناب نیر بخاری کا بیٹا جرار بخاری ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے والد سے جو کہ وی آئی پی ہیں، اس کی تلاشی لینے کی سوچی ہی کیسے اس پولیس اہلکار نے۔ اس کے بعد ہونا کیا تھا، اپنے ساتھی سے ہاتھاپائی کے خلاف پولیس اہلکار اور جمع ہو گئے، وہاں پہ ایک سین وہاں کریٹ ہو گیا۔ وکلا بھی معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک صورتحال تھی جس میں پولیس اہلکار کو براہ راست تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ اس کے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد طارق مسعود یاسین نے فوری طور پر کہا کہ نیر بخاری اور ان کے گارڈز کی گرفتاری کا وہ حکم دے رہے ہیں اور سپاہی پر ہاتھ اٹھانے والوں کو پولیس نہیں چھوڑے گی۔ اسی پر ظاہر ہے کہ کیونکہ نیر حسین بخاری اہم سیاسی شخصیت ہے، کیسے مجال ہوئی آئی جی کی یا پولیس کی یہ کہنے کی کہ اس کے اہلکار پر نیر حسین بخاری نے اگر تھپڑ مارا یا ان کے بیٹے نے اس پر حملہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ میدان میں اتر گئے قائد حزب اختلاف و پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سید خورشید شاہ، اور انہوں نے سخت نتائج کی دھمکی دی۔
یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں والی بات ہے. اس پہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا, یہ چیز سینٹ میں اٹھے گی, اس میں انویسٹیگیشن ہوگی. اور آئی جی نے جس طریقے سے بات واضح ہوئی ہے, نیئر بخاری چیئرمین, ایکس چیئرمین سینٹ, ایکس پریزیڈنٹ اور سینئر موسٹ پارلیمنٹرین اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور اسلام آباد, اس کے اوپر اکیوز کر کے FIR کاٹی ہے, اس کی ذمہ داری اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا, زبردست ہنگامہ ہوگا. مجال کیسے ہوئی نیئر حسین بخاری کی تلاشی لینے کی کوشش کی کسی پولیس اہلکار نے. اسی لیے کہتے ہیں کہ روزانہ VVIP نکلتے ہیں. پاکستان کا VIP پروٹوکول کلچر ہوتا ہے اور پاکستانی, غریب پاکستانی, بیچارے پاکستانی روزانہ اس کا نشانہ بنتے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کی کوشش تھی کہ امریکہ سے F-16 طیارے خریدی جائیں. امریکہ نے آخری لمحات پر انگوٹھا دکھا دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اگر خریدنا ہے تو اپنے پیسے لاؤ, گو کہ اس سے پہلے آدھی ادائیگی دینے کی ذمہ داری خود لی تھی. اب پاکستان دوسرے آپشن دیکھ رہا ہے, اس کے بارے میں بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان نے امریکہ سے 8 F-16 طیاروں کی خریداری کے معاملے میں امریکی اس وعدے سے مکر جانے کے بعد کہ وہ اس کی نصف ادائیگی کرے گا, اب لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے دیگر آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. امریکی کانگریس نے پچھلے ہفتے ہی پاکستان کو 8 F-16 طیاروں کے لیے دی جانے والی جزوی جو امداد یا ادائیگی کرنی تھی اس کی منظوری دی اور کہا کہ اگر پاکستان کو تیاریاں چاہیے تو ساری ادائیگی اسے خود ہی کرنی ہوگی. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے یہ بات پاکستان کو بتائی گئی تھی کہ نصف ادائیگی امریکہ کے ذریعے کی جائے گی. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ان طیاروں کی قیمت تقریباً $70 کروڑ ہے, جس میں امریکہ نے $43 کروڑ بطور ادائیگی دینے تھے, جبکہ باقی $27 کروڑ پاکستان نے ادا کرنے تھے. کل وزیر خارجہ سرفراز عزیز نے کہا کہ پاکستان کو طیاروں کی خریداری میں وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے اور اگر امریکی طیاروں کا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان دوسرے لڑاکا طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے. اس میں اطلاعات یہ ہے کہ روس کے Su-35 اور چین کے J-10 یا پھر جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر J-20 طیارے خریدنے پر غور کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا چین کے ساتھ بڑا قریبی دیرپا دفاعی تعلق ہے, لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اب اس قسم کے اہم دفاعی خریداری کے معاملے میں روس کا نام بھی آ رہا ہے. آج امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جان کربی کے مطابق پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اپنے فیصلے خود کرے. اگر اسے جہاز چین سے خریدنا ہے یا روس سے خریدنا ہے, اس کا فیصلہ وہ خود کرے. پاکستان کے لیے یہ دوسرے آپشنز کتنے وائبل ہیں یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان نے, جو کہ سابق چیئرمین بھی ہے ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے. بہت بہت شکریہ ہے مارشل صاحب. فرمائیے گا F-16 اگر ہم نہیں خریدیں, ہم نہ اس کی مکمل ادائیگی کرنا چاہیں, تو ہمارے خیال میں یہ جو روسی اور چینی آپشنز جس کا بھی میں نے ذکر کیا, یہ وائبل آپشن ہے, یہ کچھ کسی حد تک ہم پلہ ہیں یا ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو اس صورت میں ہم کریں گے کہ جب ہماری یہ آپشن بالکل بلاک ہو جائے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈپلومیٹک اپنی کیمپین کو تھوڑا سٹرونگ کریں اور اپنی لابی کو بہتر کر کے ہم اسی ڈیل کو لینے کی پوری کوشش کریں, کیونکہ امریکن جو سسٹم میں آئی تھنک لابینگ از ویری امپورٹنٹ, اور انڈین لابی نے یہ سکسیس حاصل کر لی ہے کہ وہ ہمارے پورے اس پلان کو انہوں نے سیبوٹاج کر دیا ہے. جہاں تک ان جہازوں کا سوال ہے, وار اور ٹیرر میں ان کا رول بہت اہم ہے. ہر قسم کے ویدر, ہر قسم کی پریسیجن ان سے بہترین طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہے, اور اس سے کولیٹرل ڈیمیج بھی سب سے کم ہوتا ہے. لیکن تو ہمارا نمبر 1 ایفرٹ تو یہی ہونا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ یہ ضرور ہے, لیکن اس میں ریلائبلٹی فیکٹر ہوتا ہے, جیسے کہ امریکہ نے آخری لمحات پہ اس کے نظام نے ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی, پھر شاید اسپیئر پارٹس کے بھی معاملات آتے ہیں, پھر اس کی مینٹیننس کے معاملات آتے ہیں. امریکہ ایک ڈیپینڈیبل سورس کی حیثیت سے ہمیں سلسلے میں کافی مسائل کا سامنا رہا ہے. بالکل رہا ہے, لیکن اس وقت جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کی پوزیشن اتنی ویک نہیں ہے. آپ کے وار آن ٹیرر پہ ہم پاکستان کا رول بہت اہم ہے,
اور امریکہ اس وار آن ٹیرر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہمیں اتنی جلدی اس کنکلوژنز پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ یہ ڈیل نہیں ہوگی. یہ ہوگی اگر ہم کوشش کریں اور اپنے کارڈز کو صحیح طریقے سے کھیل سکیں. دیکھیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر تو آپشنز جیسے آپ نے بتائیں واقعی وہ آپشنز ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا سسٹم انڈکٹ کرنا ہے. ابھی تو آلریڈی F-16 تو آپ کے پاس موجود ہیں, ایون نئے قسم کے F-16 موجود ہیں. تو ان 8 جہازوں کو انڈکٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا اور قیمت بھی ان کی ریزنیبل ہے. اچھا ماشاء صاحب, یہ جو 8 طیارے اب ہم لینے جا رہے تھے, یہ جدید ترین طیارے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے کہیں بہتر ہیں اور کہیں زیادہ مؤثر ہیں, مطلب ہر لحاظ سے یہ آئیڈیل آپشن ہے. بالکل یہ بہت اچھی آپشن ہے. اور دیکھیں ہمارا وار آن ٹیرر میں ہم لڑ رہے ہیں اپنے ملک میں. ہم چاہیں گے کہ اگر کسی ٹیررسٹ کی کمین گاہ پہ حملہ کریں ایریل, تو کم سے کم سائٹ پہ ڈیمیج ہو, اور دن اور رات, برے ویدر اچھے ویدر, ہر قسم کے حالات میں اس جہاز میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ پرسائز طریقے سے وہ ان کمین گاہوں کو تباہ کر سکے, کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ. تو اس کے لیے یہ جہاز بہت سوٹیبل ہے, اور یہ امریکنوں کو بھی پتہ ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ دیں گے, آپ لگے رہے اس کے پیچھے. بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ اورنگزیب خان, چیئرمین ایروناٹیکل کمپلیکس, ہمارے ساتھ تھے. اب وقت ہوا ہے وقفے کا, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اپنے اس پروگرام کا حصہ ہم وفد کر رہے ہیں حکومت پاکستان, خاص طور پہ حکومت سندھ. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو خبردار کرنے کے لیے, وارن کرنے کے لیے کہ ذرا سی بھول چوک نہ صرف یہ کہ کراچی کو, سندھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے, بلکہ پوری پاکستان کی معیشت کو دہلا سکتی ہے. اس کا تعلق اس تعمیراتی سرگرمی سے ہے جو کراچی کے مضافات پر سپر ہائی وے سے ذرا آگے جاری ہے. یہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیراتی سرگرمی ہے. یہ پاکستان میں جاری منصوبوں کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جس میں کراچی والوں سمیت تقریباً 2 لاکھ پاکستانی خاندان سرمایہ کاری کر چکے ہیں. یہ منصوبے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی اور DHA سٹی. یہ 2 کلیدی منصوبے اس وقت پاکستان کی معیشت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سب سے بڑے منصوبے ہیں, اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ان 2 منصوبوں میں موجود ہے اور ان سے منسلک دوسرے منصوبوں میں موجود ہے. مگر اہم معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں منصوبوں پر میڈیا میں الزامات سامنے آئے ہیں, ان پر بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے اور مختلف حوالوں سے ان پر تنقید کی گئی ہے. ان تمام معاملات کا تعلق حکومت سندھ اور ان کے اداروں سے ہے, مگر اس کے ساتھ ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبے جو پچھلے تقریباً 3 سال سے جاری ہیں, اس میں 2 لاکھ خاندان سرمایہ کاری کر چکے ہیں, اور اس میں ایک اندازے کے مطابق 400 ارب روپے لگ چکے ہیں. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ حکومت سندھ ان شکایات کا جائزہ لے, ان شکایات کو دور کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ دونوں منصوبے نہ صرف یہ کہ وقت پہ پورے ہوں اور یہ پاکستان کی معیشت میں جو اس کا رول ہو سکتا ہے وہ ادا کرے. اگر کسی صورت سے بھی یہ منصوبے تعطل کا شکار ہوتے ہیں, 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری پھنستی ہے, 2 لاکھ خاندانوں کی قسمت ان کی سیونگ ڈوبتی ہے, یہ پاکستانی معیشت کو دہلا دے گی. اس لیے یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے. ان دونوں منصوبوں میں بڑا منصوبہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ کراچی کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہوگی, یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے جس پر بہت تیزی سے کام جاری ہے.
اور یہ تقریباً 93 مربع کلومیٹر تقریباً 20,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا نیا شہر ہے جو بہت تیزی سے سپر ہائی وے کے قریب ٹول پلازا سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس جو کہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ یہاں پر پہلے ہی دبئی کے شیخ زائد روڈ کی طرز پر 400 فٹ چوڑی شاہراہیں، وسیع رہائشی اسکیمیں تیزی سے بنتی نظر آ رہی ہیں، چاروں طرف فلیٹس اور گھر بنتے نظر آ رہے ہیں، کمرشل پلاٹس پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے، شاپنگ مال ابھر رہے ہیں، تعلیمی اداروں پہ کام ہو رہا ہے، اس خطے کا سب سے بڑا اسپورٹس اسٹیڈیم پر کام شروع ہو رہا ہے، دنیا کی 7ویں بڑی مسجد پہ کام شروع ہو گیا ہے، ہوٹل سینما ہالز پر کام شروع ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا گولف کورس تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، ایک نائٹ تھیم پارک بن رہا ہے، ڈولفن پارک بن رہا ہے، نائٹ سفاری پارک جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، فوڈ پارک موجود ہے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی کی، جس کی گواہی کراچی والے دیتے ہیں، جو کہ دسیوں ہزاروں کے نمبرز میں خاندان ہر ویکنڈ پہ اس جگہ پہ جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا دوسری بڑی تعمیراتی سرگرمی جو کہ اس وقت اسی علاقے میں ہو رہی ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کی ہے، جو کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک بہت بڑا بہت ہی قابل فخر منصوبہ ہے۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی بھی اپنی نوعیت کا جدید ترین رہائشی اور کمرشل منصوبہ ہے، بہترین انداز میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا پہلا سولر پارک بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے، ڈا میڈیکل یونیورسٹی، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے قیام کے لیے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ سڑکوں پہ اور یہاں کی شاہراہوں پر بھی کام شروع ہو رہا ہے، تعمیراتی کام بھی شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی بھرپور انداز سے ڈی ایچ اے سٹی میں بھی کام ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں کراچی والوں کی سرمایہ کاری جاری ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ جو کہ اس سے پہلے منشیات کا، غیر قانونی اسلحہ کا، غیر قانونی اغواکاروں کا ایک بڑی جنت سمجھی جاتی تھی، یہ پورا علاقہ اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سب سے اہم منصوبوں کا، ان 2 اہم منصوبوں کا اور ان سے منسلکہ دوسرے رہائشی منصوبوں کا مرکز ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جس میں حکومت سامنے آتی ہے وہ ہے اعتراضات، اور بہت ٹھوس اعتراضات ہیں جو ان سکیمز کے مختلف حوالوں سے لگائے گئے ہیں۔ یہ اعتراضات میڈیا میں بھی سامنے آئے ہیں اور اس میں بہت اہم بنیادی نکات بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس میں کلیدی بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات آئے ہیں جب یہ منصوبے تقریباً تیسرے سال کی تکمیل پہ پہنچ چکے ہیں۔ 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری، 400 سے بلکہ 500 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے اور اس میں سے کثیر تعداد جو ہے اس سرمایہ کاری کا ان منصوبوں پہ لگ بھی چکا ہے۔ جو منصوبے پہ اعتراضات ہیں ان میں بحریہ ٹاؤن کراچی پر الزام یہ ہے کہ اس نے حکام اور پولیس کی ملی بھگت سے زمینیں خریدی اور حالیہ اخباری رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کام میں گھپلے ہوئے ہیں۔ کچھ مقامات پر مقامی لوگوں کو کچھ مقامات پر ڈرایا دھمکایا گیا ہے اور ان کی زمین حاصل کی گئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے منصوبے پر یہ الزام بھی ہے کہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی زمین کو یکجا کرنے میں ملین ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے شاید بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اہم معاملہ جو ہے یہ ہے بحریہ ٹاؤن پر جو الزامات ہیں اس حوالے سے دوسرا اہم منصوبہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کا منصوبہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ڈی ایچ اے رن کرتی ہے لیکن اس پر بھی بہت ہی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ڈی ایچ اے سٹی پر الزام ہے کہ اسے سندھ حکومت نے فوجی ویلفیئر کے لیے زمین دی تھی۔ ڈی ایچ اے نے زمین 1 ارب 40 کروڑ روپے میں حاصل کی، اسے 196 ارب روپے میں فروخت کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی جیسے کہ بحریہ سٹی کے حوالے سے خبریں اخبار میں آئی ہیں، ڈی ایچ اے سٹی کے حوالے سے بھی اخبار میں خبر آئی ہے اور ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اس منصوبے کا ماسٹر پلان منظور کرایا گیا ہے، نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کسی قسم کی کوئی اجازت لی گئی ہے ڈی ایچ اے سٹی کے حوالے سے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ الزامات 100% غلط یا 100% صحیح ہیں۔ ان دونوں محکموں سے، ان دونوں اداروں سے بھی، بحریہ سٹی سے اور ڈی ایچ اے سٹی سے جب ہم نے رابطہ قائم کیا، انہوں نے بیش بہا ثبوت کی بات کری، انہوں نے دستاویزات کے پلندوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ الزامات درست نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ 100% الزامات درست ہے یا 100% الزامات غلط ہے۔ معاملہ الزامات کی صحت کا نہیں، معاملہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے
2 लाख से जायद खानदानों का, तकरीबन 25-30 लाख खानदानी लोग पाकिस्तानी इससे बराह रास्त इससे मुंसलिक हो चुके हैं। ये एक बहुत ही कलीदी चीज हो चुकी है जिसमें 400 से 500 अरब रुपए जा चुके हैं, इसमें साबित हो चुके हैं। इल्जामात अपनी जगह हैं, ठोस इल्जामात भी हो सकते हैं, इस हवाले से बेकायदियों की बात जो हो सकती है उसको भी देखना बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले का, इस तस्वीर का, इस पूरे बड़ी तामीराती सरगर्मी का एक और जो बहुत अहम रुकन है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगवा बराए तावान, मंशियात और जराइम की पनाहगाह की हैसियत से मशहूर ये इलाका पाकिस्तान की तारीख के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी तारीखी एक्टिविटी का मरकज है और यहाँ पे सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये बात भी बहुत अहम है कि ये इलाका इससे पहले जराइम की पनाहगाह की हैसियत से मशहूर था, लेकिन अब इसमें ये पूरी तस्वीर इस इलाके की बदल चुकी है। दोनों मंसूबों में तकरीबन इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो सरमायाकारी हो चुकी है, मैंने आपको बताया 500 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि बहरिया टाउन और DHA सिटी कराची में इस वक्त बराह रास्त 40 से 50 हजार अफराद को काम मिला हुआ है। वो जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए ये रोजगार का मौका है, बराह रास्त रोजगार का मौका है। इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से इसमें इनडायरेक्टली तकरीबन लगभग 7 लाख लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है, जो कि इस मंसूबों से बराह रास्त कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस मंसूबों से जो मंसूबे कनेक्टेड है उसमें काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन और आलीशान मंसूबा DHA सिटी के इस मंसूबे में तामीराती कामों में बेक वक्त 21 पाकिस्तानी सनतें काम कर रही हैं जो कि इस इलाके में काम कर रही हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। 21 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। इन 21 मुख्तलिफ तामीराती इदारे हैं जो कि इसके साथ मुंसलिक है। इन तामीराती कामों में इजाफे से इन सनतों में रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं और उसमें एक्सपेंशंस भी हो रही हैं। बड़ी फूड स्टोर्स हो, डिपार्टमेंट स्टोर्स हो, बैंक्स हो और तालीमी इदारे हो, उन्होंने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। इस तरह से ये एक्टिविटी के हवाले से ये पूरा इलाका जो कि कई शहरों से बड़ा इलाका है, ये पूरी बड़ी तामीराती सरगर्मी एक बहुत ही बुनियादी और कलीदी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हवाले से मंसूबे हैं, क्योंकि दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से और इस पूरे एक्टिविटी की वजह से इस पूरे इलाके की ज़मीनें और उनकी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं और इस तरह से एक नया जो कराची शहर है वो मोरिज़ वजूद में बहुत तेज़ी से आ रहा है। बहरिया टाउन हफ्तावार तफरीह का मरकज़ बन चुका है। यहाँ हर इतवार को हज़ारों ख़ानदान जाते हैं, यहाँ पिकनिक बनाई जा रही है। इसके अलावा जो मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं हालिया बरसों में, यहीं बहरिया टाउन में 14 अगस्त और 23 मार्च को कौमी दिनों पर इंतहाई बहुत बड़ी सबसे बड़ी पाकिस्तान की तकरीबात इन्हीं जगहों पर हुए, फायरवर्क्स हुए, कॉन्सर्ट्स हुए और कराची वाले लाखों की तादाद में यहाँ गए और उन्होंने इसमें शिरकत की। लेकिन बहुत अहम बात, बहरहाल इन मंसूबों के हवाले से जो एतराज़ात हैं, हम फिर आपसे कहेंगे कि हम उसके बारे में राय नहीं दे सकते कि 100% दुरुस्त है या 100% गलत है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से अगर खुदा ना खास्ता किसी भी हवाले से ये मंसूबे तात्तुल का शिकार होते हैं तो इसका असर इसके स्पॉन्सर्स पर नहीं होगा, DHA का बाल बिका नहीं होगा, बहरिया के स्पॉन्सर्स का बाल भी बिका नहीं होगा, लेकिन कराची वालों के, पाकिस्तानियों के 2 लाख पाकिस्तानियों के 400 से 500 अरब रुपए फंस जाएंगे और इसके अलावा जो इसका फॉल आउट होगा, जो नौकरियां जाएंगी, जो मसाइल होंगे, वो अपनी जगह है। समाजी कारकुनों का दोनों बड़े जो मंसूबे हैं उन पर यह भी एतराज़ है कि इनसे कराची के पानी और बिजली के मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा, जिसका खमियाजा शहर को भुगतना पड़ेगा। तमाम इल्ज़ामात और इतराज़ का जो तमाम मंबा है, ये तमाम बातों का मलबा जो है वो मकसद और उसका फोकस जो है वो सिंध हुकूमत है, सिंध के वज़ीर आला है, जहाँ पर ये सबसे बड़ा काम हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी, इसको अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना ये सिंध हुकूमत का काम है। उसको देखना है कि इन एतराज़ात को दूर किया जाए, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है तो उसको फौरी तौर पे फिक्स किया जाए। लेकिन एक इस मंसूबे, इस जज्बे के साथ कि ये जो सरमायाकारी हो चुकी है ये अब बहुत आगे बात निकल चुकी है, इसको किसी सूरत से ये डिस्टर्ब ना हो, इसको मजबूत बनाया जाए, लेकिन कवायद
قانون غیر قانونی چیزیں جو ہیں ان کا ہر صورت میں قلاقمہ کیا جائے. اس حوالے سے اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ حکومت اگر ان منصوبوں میں معاون ثابت ہو سکتی ہے تو وہ معاون ثابت ہو. اگر اس میں کہیں پہ غیر قانونی عمل ہوا ہے اس کا قلاقمہ کرے, اگر کہیں پہ بے ضابطگی ہوئی ہے اس کا قلاقمہ کرے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت سندھ جاگے, وہ غفلت سے اٹھے اور اس بہت بڑی چیز کو, اس بہت بڑی اپرچونٹی کو, اس کو صحیح رخ پہ لے کے جائے. قانون کے لحاظ سے, قواعد کے لحاظ سے, ضوابط کے لحاظ سے اس کو صحیح راستے پہ لے کے جائے. لیکن یاد رکھے کہ ذرا سی غلطی, ذرا سا معاملہ اور کوئی بھی ایک بھگدڑ کی کیفیت اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. سندھ کا نہیں, کراچی کا نہیں, بلکہ پاکستان کی معیشت کا, کیونکہ یہ 5-6 ارب ڈالر یہاں پہ لگ چکے ہیں. وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, انہوں نے اپنی ساری زندگی کی سیونگز ان منصوبوں میں لگا دی ہے. اور اس لیے سندھ حکومت کو جاگنا ہوگا, اس کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا, ان منصوبوں کو سنبھالنا ہوگا. اور اگر ان منصوبوں کو سنبھالا تو یہ کراچی کی نہیں, سندھ کی ہی قسمت کو نہیں بدل دیں گے, یہ پورے ماحول کو نہیں بدل دیں گے. خالی یہ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے بھی, اس کی پہیے کو چلانے کے لیے بھی ایک زبردست منصوبہ ہوگا. کیونکہ تعمیرات وہ شعبہ ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا, کہ اس سے منسلک 22-23 صنعتیں ہیں. یہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ 22-23 صنعتیں چلتی ہیں, ان سے منسلکہ لوگ چلتے ہیں, پھر ان سے منسلکہ دوسری صنعتیں چلتی ہیں. اسی لیے تقریباً 5-7 لاکھ لوگوں کا روزگار اس وقت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خاص طور پہ بحریہ سٹی اور ڈی ایچ اے سٹی کے حوالے سے ہے. دوسرے منصوبے بھی اس وقت جو جن کا کہ دور دور تک ذکر نہیں تھا آپ سے 2-3 سال پہلے, وہ سب جاگ گئے ہیں. اور یہ نئے شہر, کراچی سے جتنے بڑی سائز کا نئے شہر یہ ابھر رہے ہیں. اور اس سے پہلے اگر ہم کارکردگی دیکھیں پورے پاکستان میں, ڈی ایچ ایس کی ہم کارکردگی دیکھیں, بحریہ کی اسلام آباد میں, لاہور میں فقید المثال یہ منصوبے ہیں. یہاں پہ رہنے والے سکون سے رہ رہے ہیں. بحریہ, لاہور اور اسلام آباد میں نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, نہ سیکیورٹی کے ایشوز ہے. اسی طرح سے جو ڈی ایچ اے کی آبادیاں ہیں وہ بڑی زبردست پرائرٹی ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ ڈی ایچ اے میں رہے, وہاں پہ رہائش اختیار کرے. اسی لیے اس سے منسلکہ جو ہے پوری معیشت کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے ضابطگی ہے, جو غیر قانونی چیز ہے, جو لاقانونیت ہے, جو کرپشن ہے, اس کے پیچھے نہ جایا جائے, اس کو بخش دیا جائے, اس سے صرف نظر کی جائے. قطعی نہیں, مگر اس کو ضرور اس کی ترجیح سب سے پہلے ہونی چاہیے. مگر اس کے لیے سندھ حکومت کو بیٹھنا ہوگا, سر جوڑنا ہوگا, ایک کثیر بہت بڑا منصوبہ بنانا ہوگا, ٹاسک فورس بنانی ہوگی جو کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جو تعمیراتی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, جو اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستانیوں کی جا چکی ہے, ان کی جیبیں خالی ہو چکی ہے, ان کی ساری زندگی کی سیونگ لگ چکی ہے, کہ اس کو محفوظ بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے, روزگار بھی پھیلے, اور قانون کی بھی عملداری ہو, قانون کی بھی سپریمیسی جو ہے وہ برقرار رہے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد لوٹیں گے پاناما کمیشن کے حوالے سے, پاناما لیکس کے حوالے سے. آج پیپلز پارٹی کے لہجے میں بہت زیادہ اعتدال آ گیا ہے. ایک بار پھر وہ بات ہو رہی ہے جس میں حکومت کے ساتھ حکومت کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنی پرانی پیپلز پارٹی جو چند دن پہلے نظر آ رہی تھی اس طرف واپس لوٹی ہے. یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاناما لیکس کے حوالے سے بکھرے ہوئے سیاسی جذبات قابو میں آتے نظر آ رہے ہیں. صورتحال بڑی حد تک انڈر کنٹرول آ رہی ہے. حزب اختلاف نے ضرور حکومت پر دباؤ ڈالا, لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اب اپنے سخت موقف پہ نظر ثانی کر رہی ہیں, اور توقع کے عین مطابق اس میں سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس کی ابتدا سے ہی اس سلسلے میں بڑی اعتدال والی معتدل رائے تھی. لیکن کچھ عرصے بعد اس میں تبدیلی آئی, خاص طور پہ جناب سینیٹر اعتزاز احسن کی گفتگو اور ان کے بیانات کے ذریعے. وہ کہ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی, لیکن پچھلے 4-5 دن کے دوران, گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ دراصل حزب اختلاف کی
سب سے اہم اور کلیدی سیاسی جماعت ہے، اور اسی لیے جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کے حوالے سے جو اس کے بیانات تھے یا جناب بلال بھٹو کی زرداری کی تقریر تھی، کوشش اس میں یہی تھی کہ وہ حزب اختلاف کی جماعت ہی نظر آئے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنی پرانی پوزیشن پہ واپس آ گئی ہے، جو کہ دراصل ٹھوس پوزیشن ہے، اور اس وہی ٹھوس پوزیشن ہے جس کی عکاسی اس پورے معاملے میں جناب آصف علی زرداری کی خاموشی سے بھی ہوتی ہے. آج اس سلسلے میں واضح صورتحال نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسی پوزیشن کی جانب بڑھ رہی ہے جب اپوزیشن لیڈر یعنی کہ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئے. خاص طور پہ انہوں نے میڈیا کو گفتگو کے لیے بلایا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اپوزیشن کو ہر صورت میں یہ ہم زور نہیں دے رہے حکومت کو کہ حکومت ہمارے تمام ٹی او آر تسلیم کر لے. یہ بڑی بات تھی اپوزیشن کی جانب سے. خورشید شاہ صاحب یہ بات کہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، ہم انہیں اوائڈ نہیں کریں گے، یعنی کہ اب ٹی او آر جو ہے وہ مذاکرات پر جائیں گے اور مذاکرات پہ چاہے گی حزب اختلاف، حکومت سے مذاکرات ہوں اور پھر دونوں مل کے ٹی او آر تسلیم کریں. اس طرح سے جناب خورشید شاہ حکومت کے اس استدلال کو تسلیم کر رہے تھے کہ اگر حکومت کو ٹی او آرز بنانے کی اجازت نہیں ہے یا اس کے نہیں مانے جا سکتے تو محض اپوزیشن کے ٹی او آرز کیسے مانے جا سکتے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے آج اس کو بہت ہی معتدل انداز میں تسلیم کیا. ایک چیز حکومت کی طرف سے کل میں نے سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز تسلیم کیے جائیں. ہم یہ نہیں کہتے تسلیم کیے جائیں، اس میں مل کے ہم ٹی او آرز بنا سکتے ہیں. حکومت اگر ہمیں بیٹھے گی ہمارے ساتھ، حکومت بات چیت کرے گی، یقیناً ہم ڈسکشن سے بات چیت سے اوائڈ نہیں کریں گے. حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کی بات کرے گی تو ہم دیکھیں گے کہ آیا ہمیں قائل کرے وہ کہ اس میں یہ غلط ہے. ہم اگر سمجھیں گے غلط ہے تو بالکل غلط ہے. ایک اور بہت ہی اہم بات جو جناب سید خورشید شاہ نے آج کہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کہتے رہتے، بیچ میں تھوڑے سے دائیں بائیں ہوئے تھے کہ اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگ رہی. اس کو انہوں نے پھر ٹھوس انداز میں کہا اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ حزب اختلاف حکومت سے، وزیر اعظم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. اپوزیشن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا، تو یقیناً اس بات کا میسج کہ اپوزیشن لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے. اپوزیشن پراپر وے اڈاپٹ کر رہی ہے اور پراپر طریقے سے ایک ٹی او آرز کو لوگوں تک، اپنے حکومت تک پہنچا رہی ہے کہ اس کو ڈسکشن کی جائے، اس پہ بات کی جائے. یہ آج ہی کی بات ہے کہ جناب سید خورشید شاہ نے مزید ایسا لگا کہ حکومت کی پوزیشن کو اکوموڈیٹ کیا، اور خاص طور پہ ایک بہت ہی نازک معاملے میں اکوموڈیٹ کیا جب سید خورشید شاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لندن کے فلیٹس جیسے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کہہ رہے ہیں ان کے نہ ہوں، ان کے بیٹے کو ہو. اور یہ بھی ایک معتدل انداز میں جناب خورشید شاہ صاحب نے اس چیز کو بھی، اس حکومتی پوائنٹ کو، جناب نواز شریف کے اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا. پرائم منسٹر کے ساتھ جو 200 بندوں کی لسٹ ہے، جو ان کی فیملی کے ساتھ، پرائم منسٹر کے نہیں، اس کی فیملی کے ساتھ، پرائم منسٹر کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود آ کے کہا ہے آپ بیل مجھے مار. خود 2 مرتبہ نیشن کو ایڈریس کیا ہے جس میں اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرے بچے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں، ان کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے. اس لیے پرائم منسٹر اس بات میں آ رہے ہیں. میاں نواز شریف شاید نہ ہو. میاں نواز شریف جس فلیٹوں میں جاتے ہیں اس میں جہاں رہتے ہیں مے فیئر میں، وہ ان کے بیٹوں کا ہے، شاید اس میں نہیں رہتے ہوں، کسی اور جگہ پہ رہتے ہوں، تو میں مانتا ہوں کہ وہ اس میں نہیں ہوں. یہ وہی بات ہے جناب خورشید شاہ جب یہ معاملہ شروع ہوا پاناما لیکس کا، اس وقت بھی کہہ رہے تھے. بیچ کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حالات کچھ مختلف تھے، ورنہ شروع میں جناب سید خورشید شاہ خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے اور اس وقت یہ مطالبہ نہیں ہے ہمارا. پیپلز پارٹی نے تو میاں نواز شریف کی استعفیٰ کا ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے، پھر باعزت طور پہ اگر ثابت ہوتی ہے تو چلے جانا چاہیے، اور نہیں ہوتی ثابت، فورنزک آڈٹ ہو جائے، اس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹھ جائے قوم، ان سے ہم معذرت کر لیں گے. اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ تھی جب وزیر اعظم جناب نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا تھا، دوسرا خطاب،
جس میں انہوں نے خاص طور پہ حزب اختلاف کے اس مطالبے کو تسلیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو حکومت خط لکھے اور ان سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد جناب سید خورشید شاہ ہمارے اسی پروگرام میں واپس آئے تھے اور انہوں نے بلا جھجک وزیر اعظم کے اس فیصلے کو اور اس حوالے سے جو ان کا اعلان تھا اس کو سراہا تھا، اس کو ویلکم بھی کیا تھا، کسی تحفظ کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارا متفقہ فیصلہ تھا اور جتنے بھی اپوزیشن پارٹی تھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا جائے، کیونکہ پہلے ابہام پیدا ہوا، کہا گیا کہ سپریم کورٹ یا ججز ہمارے اس کمیشن میں آنا نہیں چاہتے۔ اسی پہ ہم نے کہا تھا کہ حکومت اس کو چٹھی لکھے اور اس کے بعد ہی جب وہ ریفیوز کر دے تو پھر سیکنڈ آپشن پہ ہم آ جائیں۔ تو میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا کہ اپوزیشن کی اس بات کو تسلیم کیا۔ جب یہ شروع ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم احتجاج کرنے جائیں، پھر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ ہر جو اتھارٹی ہے اس وقت جو جوڈیشری کی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اگر باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں تو روڈوں پہ نکلنا چاہیے، پھر اس کا جواب نہیں بچتا، تو اس لیے اس کو رہنے دیں، اس کو کرنے دیتے ہیں ہم۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سید خورشید شاہ کا لب و لہجہ، ان کی گفتگو، اس میں جو بیان ہے وہ یقینی طور پہ معنی خیز بھی ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچنے میں ہمیں مدد کر رہا ہے کہ اس حوالے سے بکھرے ہوئے سیاسی جذبات اب قابو میں آ رہے ہیں اور حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ کم از کم حکومتی اسٹینڈ پوائنٹ سے تو ایسی صورتحال لگتی ہے، مگر کیا یہ صرف محض پاکستان پیپلز پارٹی کا ویو ہے یا پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی حامی ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب حامد خان سے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ تقریباً 2 ہفتے ہو رہے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کو خط تحریر کیا تھا، جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اس حوالے سے ایک ٹرمز آف ریفرنس بھی تجویز کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے تقریباً گزر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے فی الحال اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ تمام قرائن آثار یہ بتاتے ہیں کہ بہت جلد اس کی توقع بھی نہیں ہے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سب سے زیادہ تحفظ اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو انتخابی باضابطگیوں کے حوالے سے تشکیل دیا گیا تھا اور جو کہ مشترکہ طور پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی خواہش پر اور مل کے تجویز کیا گیا تھا، اس کی جو سفارشات سامنے آئی تھی اس حوالے سے بھی ایک بھرپور تنازعہ پیدا ہو گیا تھا، اور موجودہ صورتحال میں شاید جو اس وقت سیاسی خلیج ہے، جو مسائل ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے دور ہی رہنے کو پریفر کرے، لیکن فی الحال اس سلسلے میں باضابطہ تصدیق شدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں یقینی طور پہ ایک اختلاف کی فضا اور تنازع کی فضا ضرور پیدا ہوگی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے ہمارے ممتاز پروگرام آن دی فرنٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے اگر وزیر اعظم کے تحریر شدہ خط کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تو پاکستان تحریک انصاف اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہی معاملہ ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے خیال یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس حوالے سے رد عمل بہت جلد شاید نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو شاید وہ رد عمل نہ ہو جس کی توقع کی جا رہی ہے حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز بنیادی رہنماؤں میں سے ایک اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب حامد خان سے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ سے تھوڑی دیر قبل جناب خورشید شاہ صاحب نے آج یہ بات کہی ہے کہ جو ٹی او آرز تجویز کیے گئے ہیں اس پر باقاعدہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں گے اور حکومت کے موقف کو سنا جائے گا اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ مشترکہ ٹی او آرز بنایا جائے، یعنی کہ ایک مذاکراتی عمل جو ہے اس کی ابتدا ہوگی اب حکومت کے ساتھ، یہ حزب اختلاف کا کہنا ہے۔ یہی بات ہے، یہی سچویشن ہے جس پہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے۔ دیکھیے بات یہ شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تو انہوں نے ایک عمومی بات کی ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس کو کوئی خارج الامکان نہیں کہتا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز طے کرنا چاہتے ہیں اس میں مشاورت شامل ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
لیکن رویہ تو کم از کم مثبت ہونا چاہیے. کل جو رویہ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ چودھری نثار علی خان کی جو پریس کانفرنس پر، وہ تو بہت منفی تھا کہ جی ہم سب کو مسترد کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے. اس سے تو لگتا تھا جیسے یہ آگے کو پیش رفت نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ خورشید شاہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آئیے آ کے بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں. بہرحال ایک ڈاکومنٹ ہے، اس ڈاکومنٹ کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حتمی ہے، لیکن یہ بڑی محنت سے تیار کردہ ایک کنسنسس سے بنا ہے. اس میں بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت مثبت انداز سے ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 15 سوال ہے، اس میں سے 10 قبول ہے، 5 پر ہم کچھ اپنی تحفظات لیکن رکھتے ہیں. اصولی طور پہ خان صاحب، اصولی طور پہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا کہ جب حزب اختلاف کہتی ہے کہ حکومت کا تحریر کردہ ٹی او آر نہیں ایکسیپٹیبل ہے، تو حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ کا محض آپ کا تحریر کردہ ٹی او آر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے منطقی اور شعوری بات تو یہی ہوگی، لاجیکل بات تو یہی ہوگی کہ مل کے ایک جوائنٹ ٹی او آرز بنا لیے جائیں. جی بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیے ان کا کیوں قبول نہیں تھا ہمیں؟ اس لیے کہ وہ ٹی او آر جو ہیں وہ پناما پیپر سپیسیفک نہیں تھے. وہ تو جنرلی تھا کہ سن 47 سے بینک ڈیفالٹر، وہ آپ کو کس نے روکا؟ وہ آج بھی آپ پکڑیں بینک ڈیفالٹرز کو جنہوں نے رائٹ آف کرایا، ان کو بھی پکڑے. اس موقع پر جبکہ ایک پناما پیپر سے ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو آپ کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ حکومت اس معاملے کی تحقیقات نہیں چاہتی جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک شور برپا ہوا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی او آرز کوئی سنجیدگی سے بنائے ہی نہیں گئے تھے، نہ ان کا فوکس درست تھا. اس لیے ہم نے یہ ساری محنت کی ہے اور یہ ایک اسپیسیفک پرابلم کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے ٹی او آر تیار. حامد خان صاحب، اب سے تھوڑی دیر قبل عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم کا جو خط ان کو تحریر کیا گیا ہے، اگر اس کے حوالے سے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیتے ہیں اس خط کے رد عمل کے طور پہ، تو پی ٹی آئی اسے تسلیم نہیں کرے گی. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ثوابدید اور ان کا اختیار اور ان کا فیصلے پر پری ایمپٹ نہیں کر رہے خان صاحب پہلے سے؟ میرے خیال میں یہ انہوں نے ایک عمومی سا بیان دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کے بنائے ہوئے کمیشن کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ بنائیں، لیکن کچھ باتیں ہم نے کہی ہیں اپنے ٹی او آرز میں کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کی اپنی سربراہی ہو اور وہ اپنی مرضی سے 2 جج اور سپریم کورٹ میں اس کمیشن میں بٹھائیں. تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. البتہ جن باتوں پر، ایک تو وہ جو سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں ان پر، اور پھر اس کے علاوہ جو اختیارات اور جو آپ ضابطہ بنائیں گے اس کے کام کا، اس پر بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کمیشن پوری طرح پاورفل ہو اور ایک مخصوص قانون، جو نیا قانون بنایا جائے، اس کے تحت کام کرے. اچھا خان صاحب، اگر سپریم کورٹ میں اس حوالے سے تحفظ ہے، کیونکہ یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں ابھی حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان کوئی جوائنٹ پوائنٹس ہی نہیں ہے ٹی او آر کی کس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن جو انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اس کے لیے تو باقاعدہ مخصوص قانون بنایا گیا، مخصوص ماحول تھا. دونوں حزب اختلاف حکومت نے مل کے بیٹھ کے بنایا. پھر اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس ناصر الملک نے اس کو ہیڈ کیا، اس کی رپورٹ سامنے آئی، لیکن پھر آپ کی جماعت کی جانب سے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا. خان صاحب نے آلموسٹ اس کو مسترد کر دیا تھا. شاید یہ ٹیسٹ ہے، یہ بیڈ ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس پہ آنا نہیں چاہتے. میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. ہم نے قبول کیا تھا اس کی فائنڈنگز کو، ہم نے کبھی بھی مسترد نہیں کیا. ہم نے جو بات کی تھی وہ کہی تھی کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں جس کے مطابق ای سی بی نے بے ضابطگیاں کی ہیں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف اس کمیشن نے اپنے تحفظات یا اپنی جو آبزرویشنز دی تھی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ بات کی گئی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ جو کمیشن نے اپنی جو فائنڈنگز دی ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ اس کے بعد پھر اس بات کو، کیونکہ کمیشن نے تو باضابطہ طور پہ بات کہی تھی کہ انتخابی بے ضابطگیاں اور دھاندلی الیکشن میں نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی تو ابھی بھی اصرار سے کہتی ہے کہ دھاندلیاں ہوئی ہیں 2013 کے الیکشن میں. نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں،
بالکل انہوں نے اس بات کو کہا، لیکن انہوں نے کہا کوئی منصوبہ بندی کے تحت یا سارے ایک منصوبے کے تحت سارے ملک میں ہونے کی شہادت نہیں پائی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ اہم معاملہ ہے کہ کسی سر یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ خیال یہی ہے، غالب ہے یہ بات کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں صرف اس ایکسپیرینس تجربے کی بنیاد پر نہیں آنا چاہ رہی جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہوئی. ہم سن لیتے ہیں خان صاحب نے جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تو کیا ان کا رد عمل تھا اور کیا جائز ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ سمجھنا کہ اس کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا اس کے نتائج کو. خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے رپورٹ آنے کے بعد، جسٹس ناصر الملک کی رپورٹ آنے کے بعد فرمایا تھا، ہم آپ کو سناتے ہیں. میرے خیال میں کہ کمیشن نے جو کام پہ نکلے تھے وہ ادھورا چھوڑ دیا. سچ بتاؤں کہ مجھے اس کی تکلیف بھی ہوئی ہے اس رزلٹ کی. جوڈیشری آگے جیسی آگے جا سکتی تھی اور آگے پروب کر سکتی تھی، انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا. انہوں نے جو پورا، مجھے تکلیف صرف یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں چلا کہ ریٹرننگ آفیسرز کا کیا رول تھا، نہ ہی پتہ چلے گا. کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہ الیکشن کمیشن جس طرح مل کے نون کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، جو لوگ ذمہ دار تھے اس دھاندلی میں، یہ جو کہہ رہے ہیں لیپسز، میں ان کو دھاندلی کہتا ہوں، جو لوگ تھے یہ نہیں پکڑے جائیں گے، یعنی کوئی فورم ہی نہیں ہے ان کو پکڑنے کا. سر کہاں ہے اس میں تسلی کی بات ہے، کہاں اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں تو کھل کے خان صاحب جو ہیں وہ اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تو جوڈیشل کو کہہ رہے ہیں وہ تو گئے ہی نہیں، انہوں نے کام ہی چھوڑ دیا، پورا کام ہی نہیں کیا. دیکھیے انہوں نے ادھورا چھوڑنے کی بات کہی ہے، یہ نہیں کہا جو انہوں نے کیا ہے اور جس حد تک انہوں نے کیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے زیادہ اگر کیا جاتا تو ہمیں تسلی ہوتی. بہرحال یہ معاملہ ایک طرح سے آپ سے تشریح کا معاملہ ہے، لیکن میں جنرلی جو کہہ سکتا ہوں، جو میں اس ساری بات کے بارے میں پارٹی کا موقف کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو قبول کیا گیا. یہاں یہ البتہ سوچا گیا تھا اور یہ بہرحال ہر پارٹی کا اتنا حق تو ہے کہ تنقید کر سکے کہ اگر اس میں کچھ حصے ادھورے رہ گئے ہیں، اگر ان کو مکمل کیا جاتا تو ہم زیادہ خوش ہوتے، زیادہ ہمیں تسلی ہوتی یا ہمیں کسی کم تکلیف ہوتی. تو یہ بات جو ہے اس تناظر میں دیکھی جائے. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جواب، اور ابھی تک جواب نہیں آیا ہے وزیر اعظم کے اس خط کا جو کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کو تحریر کیا تھا کہ پناہ گیز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. کل ہمارے اس پروگرام میں سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان کا خیال یہ تھا، ان کا تجربہ، ان کی معلومات اور اندازہ یہ کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم کے اس خط کے جواب میں معذوری کا اظہار کرے، اور شاید اس امکان کو وہ مسترد ہی کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کوئی کمیشن تشکیل دے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سعودی عرب میں ایک نظام کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے 30 سالہ شہزادے نے، اور اختیارات اب انہی کے پاس ہیں. سعودی نظام میں بہت بڑی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سب سے بڑا اثر ان ممالک پر ہوا ہے جن کی بڑی آمدنی تیل سے ہوتی ہے. سعودی عرب ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر معیشت شدید دباؤ میں نظر آتی ہے. پچھلے سال تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے اس کی آمدنی میں 23% کمی ہوئی ہے. اس وقت سعودی عرب کی معیشت میں تیل کی آمدنی کا حصہ تقریباً 77% ہے، اس لیے یہ دباؤ بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کو آگے بڑھنا ہے تو اسے تیل پر اپنا انحصار ختم کرنا ہوگا. یہ آواز اب سعودی عرب سے ہی آ رہی ہے. اس وقت سعودی عرب میں اختیارات کا منبع کہا جاتا ہے نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو، جن کے پاس اختیارات بھی ہیں، ویژن بھی ہے، مغربی تعلیم بھی ہے، اور وہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو اگلی دور میں جانے کے لیے اس حقیقت کو ماننا ہوگا، تیل پر دار و مدار کو ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں نئے نظام کو متعارف کرانے کے لیے انقلابی تبدیلیوں کے لیے اپنا ویژن 2030 پیش کر دیا ہے، جس میں ان کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ سعودی معیشت کا انحصار تیل سے ہٹا کر صنعت، کاروبار اور دوسرے معاملات کی جانب اور سیاحت کی جانب موڑا جائے. شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ تیل سے ہر صورت میں انحصار کو ختم کرنا ہوگا. له علاقة أن أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا.
احنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة، وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية. سعودی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر معیشت کی موجودہ صورتحال جاری رہی تو مملکت کے مالی ذخائر 2017 تک ختم ہو سکتے ہیں. ریزرو پہ بڑا سخت پریشر آ سکتا ہے. شاید یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب نے حالیہ دنوں میں $20 ارب کا قرضہ حاصل کیا، جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. شہزادہ محمد سلمان کے ویژن 2030 کے مطابق تیل اور بجلی سمیت تمام اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی ختم کی جائے گی، کیونکہ سعودی باشندوں کو آپ کے علم میں ہوگا پیٹرول بجلی وغیرہ سستی دی جاتی ہے اور اس میں جو کمی ہوتی ہے وہ حکومت اپنے پاس سے پوری کرتی ہے، لیکن اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں شہزادہ محمد سلمان. وہ کہتے ہیں تارکین وطن کو رہائشی حقوق اور جائیدادیں خریدنے کا حق بھی دیا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی بات ہوگی. ملک کی معیشت کو جدید طرز پر استوار کر کے 2030 تک اس کا انحصار تیل سے ختم کر دیا جائے گا. حکومت اپنی سب سے اہم کمپنی، سب سے اہم اثاثے ارامکو کے 50% اثاثے فروخت کرنے میں جا رہی ہے اور اس کے لیے لگ بھگ $100 ارب اس کو حاصل ہوں گے. سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح 11% سے کم کر کے 7% تک لائی جائے گی. اور ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے گا. عمرہ ویزے کو سیاحتی ویزے میں تبدیل کر دیا جائے گا. چھوٹی اور درمیانی صنعتیں قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی بات کر رہے ہیں. خاص طور پر کہتے ہیں دفاعی شعبوں میں بھی ملکی ترقی کی جائے گی اور ملکی پیمانے پر ملکی انحصار کو بڑھایا جائے گا اور ملکی ذریعوں سے دفاعی شعبے کو ترقی دی جائے گی. اس نئے ویژن 2030 پہ بات کریں گے. سعودی عرب کے اس نئے ماحول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد حسین، سینئر صحافی ہے. بہت بہت شکریہ راشد حسین صاحب، جدہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ویژن 2030 جو ہے اسے بھرپور حمایت ہے سعودی عوام کی اور پورے شاہی خاندان کی بھی، کیونکہ کافی انقلابی باتیں ہیں اس کے اندر. کامران صاحب، یہ آپ کہنا بالکل بجا ہے کہ بہت انقلابی باتیں ہیں اور معاشرے کا ایک حصہ تو یقیناً اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا اس پہ پورا معاشرہ یکسو ہے یہ کہنا غالباً ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ کچھ لوگ اسکیپٹکس بھی ہیں ابھی سعودی عرب میں اور باہر میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کہا جا رہا ہے شاید اس پر عمل درآمد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور سعودی عرب کے اندر سے اس میں ریزسٹنس بھی آ سکتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن ایک بات بہرحال بالکل واضح ہے کہ جس سعودی عرب کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے کہ تیل، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تیل پر انحصار نہیں ہوگا، وہ دوسری تمام چیزیں جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہیں وہ اس کا جز ہوں گی، لیکن اس کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ بنانے کی کوشش ہے وہ ایک ویلتھ فنڈ کی بات ہو رہی ہے جو $3 کھرب کی ہوگی. اور کہا جاتا ہے جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے کہ زرمی کشید، کہ یہ زر $3 کھرب انویسٹ کیا جائے گا دوسرے ممالک میں اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ سعودی عرب کو آئندہ دور میں لے کے جائے گی. اب اس پر بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. دوئم یہ کہ جب کوئی بھی انویسٹ کرتا ہے تو اپنے بیگ اینڈ بیگیج کے ساتھ آتا ہے اور آپ اگر اسے دیکھیے تو سعودی ارامکو کی بات ہو رہی کہ اس کے حصص مارکیٹ میں فروغ کیے جائیں گے اور اگر 5% حصص بھی اس کے فروغ کیے جاتے ہیں تو سینکڑوں بلین ڈالر کی اس سے آمدنی ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں جس طرح سعودی ارامکو ایک طرح کی بند کمپنی ہے، اپنے جو گوشوارے ہیں وہ اس طرح عام نہیں کرتی ہے جس طرح ایک پرائیویٹ کمپنی کرتی ہے، تو اس میں کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے؟ اور اگر سعودی ارامکو کھولتی ہے تو کیا اپنے سارے گوشوارے جو ان کے ایسٹس کی کنڈیشنز ہیں ان کو کھولتی ہے تو کیا اندر سے ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے. بہت شکریہ راشد صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. سید راشد حسین ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.